کہ یہ ہمارے مذہب میں موسیقی کے بارے میں جو اس کا کیا اسٹیٹس ہے، یہ حلال ہے حرام ہے؟ کیونکہ اس کا ہمیں معاشرے میں بھی اور فیملی میں بھی کافی دیکھنا پڑتا ہے، لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، تو اس کی اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کیا عاملی صاحب بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے غلط کاموں کی فہرست قرآن مجید میں بیان کر دی، یہ بتا دیا ہے کہ میں نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ میں بار بار اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی وہ آیت بڑی اہم ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک اس چیز کو حرام کیا کہ کوئی فحش کام نہیں ہونا چاہیے، دوسرے اس کو حرام کیا ہے کہ کوئی حق تلفی کا کام نہیں ہونا چاہیے، تیسرے اس کو حرام کیا ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چوتھے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چیز منسوب کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور وہ اللہ کی بات نہ ہو، اور پانچویں یہ کہ آپ شرک کا ارتکاب کریں۔ یہ 5 چیزیں حرام ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں پائی جائے گی تو وہ بھی ممنوع ہو جائے گی، ان میں سے کوئی چیز شاعری میں پائی جائے گی تو وہ بھی ممنوع ہو جائے گی، ان میں سے کوئی چیز مصوری میں پائی جائے گی تو وہ بھی ممنوع ہو جائے گی، ان میں سے کوئی چیز ہماری گفتگو میں موجود ہوگی وہ بھی ممنوع ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہمارے کسی قول فعل میں اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو اس سے روکا جائے گا۔ اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے۔ موسیقی کے معاملے میں ہمارے ہاں یہ عام خیال بن گیا کہ وہ اصلاً ممنوع ہے، یعنی اپنی ذات ہی میں منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں، وہ موسیقی ہو، وہ شاعری ہو، وہ مصوری ہو، اصلاً تو خدا کی نعمت ہے۔ آپ ان کا استعمال کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں شاعروں کے بارے میں تو کوئی برا تصور نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید نے شاعروں کی مذمت کی، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیا گیا معاذ اللہ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کو پیغمبری کے منصبی کے صرف منافی قرار نہیں دیا، بلکہ شاعروں کے اوپر ایک تبصرہ بھی کر دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جو کسی ایک جگہ کے اوپر کھونٹے کے ساتھ بند کے کوئی بات نہیں کرتے، جن کے پیچھے لگنے والے بھی عام طور پر لپاٹیے ہوتے ہیں، اور جن کے قول و فعل میں بھی تضاد ہوتا ہے۔ یعنی یہ تبصرہ کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد کہا، ظاہر ہے اس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاعری اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے، اس کے فوراً بعد کہا کہ نہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، اچھے عمل کی توفیق دی ہے، اور وہ بھی شاعری کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھ لیجئے اقبال جیسے شاعر بھی ہیں، حالی جیسے شاعر بھی ہیں۔ حالی بڑے موحد شاعر ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، لیکن انہوں نے خود شاعروں کے اوپر تبصرہ یہ کیا ہے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے، سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری ممنوع ہو گئی، شاعری کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کی حالی بھی مذمت کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تہمت شعر و سخن برمن نہ بس، یعنی میرے اوپر شعر و سخن کی تہمت نہ لگاؤ، حالانکہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ تو اصل میں یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو لوگ سمجھے نہیں پوری طرح سے۔ بات یہ تھی کہ موسیقی کا استعمال کیونکہ سوسائٹی میں بہت برا ہو رہا تھا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، اسی طرح مصوری کا استعمال زیادہ تر اس زمانے میں شرک اور بت پرستی کے فروغ کے لیے ہوتا تھا، یعنی جن شخصیات کو لوگ پوجتے تھے، پرستش کرتے تھے، انہیں کو بت بنا لیے جاتے تھے۔ تو ان چیزوں کی کنڈمنیشن ہوئی، ان کی مذمت کی گئی، اس سے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ یہ اصلاً ممنوع ہے۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ قرآن کی روشنی میں ان تمام روایتوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے وہ پورا کا پورا نظام رکھ دیا ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی چیز اگر مصوری میں، شاعری میں، کسی چیز میں بھی پائی جائے تو وہ ممنوع ہے۔ یہ اگر گٹار بجاتے ہیں یا کوئی اور موسیقی کا آلہ بجاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو دھن یہ بجاتے ہیں یا جو اس کے اوپر کوئی الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر وہ الفاظ پاکیزہ ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں، یا کم سے کم کوئی اخلاقی ان کے اندر قباحت نہیں ہے، تو پھر بجائے خود موسیقی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بجائے خود مصوری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔